یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے سنبھلنے یا باہر کودنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آنن فانن میرے پاؤں ڈگمگائے، تھوڑی سامنے شیشے سے ٹکرائی اور مجھے پتا چلا کہ جیپ لڑک چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں نبیلہ کی کربناک چیخیں گونجیں۔ جیپ ڈھلان پر تھی، اس نے 2-3 قلابازیاں کھائیں اور چند کمزور درختوں کو توڑتی ہوئی ایک بڑے پتھر سے جا ٹکرائی۔ ونڈ اسکرین سمیت کوئی شیشہ سلامت نہیں بچا تھا۔ چھت اگلے حصے سے پچک چکی تھی۔ میں نے خود کو بروقت ایک نشست سے چمٹا لیا تھا، لہٰذا شدید چوٹوں سے محفوظ رہا۔ جوں ہی جیپ کی جان لیوا حرکت تھمی، میں نے سب مشین گن کی تلاش میں چاروں طرف ہاتھ گھمایا۔ نئی نویلی جیپ نے کئی قلابازیاں کھائی تھیں، لیکن اس عمل کے بعد کسی جمناسٹک کی طرح اپنے پاؤں پر ہی کھڑی ہو گئی تھی، یعنی چاروں ٹائر زمین پر تھے اور اس کا لیول 100% درست تھا۔ میں پشت کے بل درمیانی نشست پر لیٹا تھا۔ جیپ کی اندرونی لائٹ خود بخود آن ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا سب مشین گن دونوں نشستوں کے درمیان پڑی ہے۔ میرے ہاتھ سے اس کا فاصلہ 2 فٹ سے زائد نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے کہ میری بےتاب انگلیاں مشین گن کے مہربان لوہے کو چھوتیں، جیپ کی کھڑکی پر شنکر شکرا نظر آیا۔ جیپ کی اندرونی روشنی میں اس کا چہرہ اپنی پوری جزیات کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ وہ بہت خوبصورت اور بہت بھیانک تھا تو بیجا نہ ہوگا۔ اس کے اندر کی درندگی نے اس کے خوبصورت نقوش کو صفاکی کی تہ میں چھپا رکھا تھا۔ وہ خونی تھا، قاتل تھا، گینگسٹر تھا، دہشت گرد تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ اس کے جسم کا ہر عضو فولاد میں ڈھلا ہوا تھا اور اس کے کاسہ سر میں مغز کی جگہ کوئی انگارہ دہکتا رہتا تھا۔ وہ پیدائشی لڑاکا تھا اور پہلا قتل اس نے صرف 13 برس کی عمر میں کیا تھا۔ نشہ تو اس کی گھٹی میں شامل تھا۔ اس کی ماں ایک ڈکیت تھی، ڈھاٹا باندھ کر اور سانڈنی پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کا ساتھ دیتی تھی اور جوش میں آ کر مردانہ وار بھڑکے مارتی اور لاٹھیاں چلاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے شنکر کو شراب کی گھٹی دی تھی اور لڑکپن سے ہی اسے گاہے بگاہے شراب پلانے لگی تھی۔ بہت کچھ سن رکھا تھا میں نے شنکر کے بارے میں، اور جو کچھ سن رکھا تھا اس سے کہیں بڑھ کر پایا تھا۔ شنکر کے ہاتھ میں یقیناً کوئی ہتھیار تھا، لیکن کھڑکی کے چوکٹے میں مجھے صرف اس کا بالائی دھڑ نظر آ رہا تھا۔ اس کے کندھے نے جنبش کی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنا مسلح ہاتھ میرے روبرو لا رہا ہے، مجھے ہینڈز اپ کرانے کے لیے یا شاید میری پیشانی پر سرخ بندیاں لگانے کے لیے۔ میری نگاہ جیپ کے دروازے پر پڑی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ دروازہ لاک نہیں۔ جیپ کے لڑکنے سے جہاں اور بہت سی شکست و ریخت ہوئی تھی، وہیں یہ دروازہ بھی کھل چکا تھا، تاہم دیکھنے میں وہ بند ہی لگتا تھا۔ یہ کھلا ہوا دروازہ میرے لیے امید کی کرن تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ فرش کی طرف جھک کر گن اٹھاتا، اسے پوزیشن میں لاتا اور شنکر پر فائر کھولتا۔ ہاں، اتنا وقت ضرور تھا کہ لیٹے لیٹے اپنی دونوں ٹانگیں جوڑتا، انہیں سمیٹتا اور پوری قوت سے دروازے پر دے مارتا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اس سے پیشتر کہ شنکر کا ریوالور جیپ کی کھڑکی میں طلوع ہوتا اور شنکر کے زہریلے ہونٹوں سے کوئی پھنکار نکلتی، میرے دونوں پاؤں پوری قوت سے جیپ کے دروازے پر پڑے۔ شنکر دروازے سے بھڑا کھڑا تھا۔ دروازے پر لگنے والی یہ ضرب در حقیقت اس کے جسم پر لگی تھی، اور یہ کوئی معمولی ضرب نہیں تھی۔ اس کے پیچھے میرے جسم کی پوری قوت اور میرے دل میں چھپی ہوئی بے پناہ نفرت تھی۔ شنکر اچھل کر سنگلاخ زمین پر گرا اور لڑک کر پھر نشیب میں چلا گیا۔ میں نے دوسری جانب کا دروازہ کھولا۔ نبیلہ اور بچہ چلا کر مجھ سے لپٹ گئے۔ جیپ بائیں جانب الٹی تھی اور وہ مخالف سمت میں تھے، ورنہ ان کا بچنا محال تھا۔ میں ان دونوں کو اپنی اوٹ میں لیتا ہوا الٹے پاؤں پیچھے ہٹا۔ پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ میں فائر بھی کر رہا تھا۔ میں نے گن کو سنگل شاٹ پر سیٹ کر لیا تھا۔ ہر بار لبلبی دبانے سے صرف ایک ہی راؤنڈ فائر ہو رہا تھا۔ جیپ سے اترنے کے بعد 5-6 سیکنڈ کے اندر میں نے 8 یا 9 راؤنڈ فائر کیے۔ ان میں سے صرف آخری راؤنڈ ایک حملہ آور کی چھاتی میں لگا اور وہ ہم سے صرف 10 گز کی دوری پر چیخ کر ڈھیر ہو گیا۔ جیپ سے اترتے وقت میں نے گولیوں سے بھرے ہوئے 2 بیگ اپنی جیکٹ اور سینے کے درمیانی خلا میں رکھ لیے تھے۔ اس کے علاوہ 3 لوڈڈ میگزین بھی تھے۔ اس ساز و سامان کے ساتھ میں شنکر کے نرغے سے نکلنے کی کامیاب کوشش کر سکتا تھا، مگر میں اکیلا نہیں تھا۔ نبیلہ اور بچہ میرے ساتھ تھے۔ میں انہیں اس مجدھار میں چھوڑنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا تھا۔ ایک ہی ہمارے اطراف میں فائرنگ شدت اختیار کر گئی۔ نبیلہ کے ہونٹوں سے گھٹی گھٹی آہ نکلی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر بچے کا خوف بھی سوا ہو گیا، لیکن میں کچھ اور محسوس کر رہا تھا۔ دھماکے ضرور ہو رہے تھے، مگر ہمارے آس پاس پگھلے شیشے کی سنسناہٹ نہیں تھی،
اور اگر تھی بھی تو بہت کم۔ پھر جلدی مجھ پر یہ خوش آئند انکشاف ہوا کہ بستی میں ہونے والی لڑائی اس ڈھلان تک پھیل گئی ہے۔ شنکر کے مخالفین یہاں تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آنن فانن شنکر اور اس کے ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ فائرنگ میں شدت آتی جا رہی تھی اور گاہے گاہے تاریکی میں جنگلی للکارے بھی گونجنے لگے تھے۔ اسے تائید غیبی ہی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے روتے لڑکھڑاتے بچے کو ایک بازو میں سمیٹا اور نبیلہ کے ساتھ گھنے تاریک درختوں میں بھاگتا چلا گیا۔ نشیب و فراز سے پر تاریک جنگل میں معمولی رفتار سے چلنا بھی کارے دار ہوتا ہے۔ کہاں یہ کہ ہمیں بھاگنا پڑ رہا تھا، کچھ معلوم نہیں تھا کون سا پاؤں اٹھنے کے بعد واپس زمین پر پڑے گا۔ چاروں طرف اندھی گولیوں کی پرواز تھی اور خود کا رائفلوں کی ٹھکا ٹھک تھی۔ بچہ میرے بائیں بازو پر تھا، دوسرے ہاتھ میں گن تھی اور نبیلہ نے میری جیکٹ تھام رکھی تھی۔ گاہے گاہے جیکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی اور وہ ہائے اللہ پکار اٹھتی۔ وہ ننگے پاؤں تھی۔ اس سنگلاخ راستے میں اس کے نازک تلووں پر نہ جانے کیا بیت رہی تھی۔ ایک دو بار وہ لڑکھڑائی بھی، تاہم خود کو سنبھالنے میں کامیاب رہی۔ جلد ہی ہم فائرنگ رینج سے باہر نکل آئے اور جنوب کی طرف نسبتاً کم گنجانی درختوں کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ ہم موت کے نرغے سے بچ کر نکلے تھے، لیکن ابھی اس بات پر یقین کر لینا ہمارے لیے دشوار تھا۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔